فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877400۔ سپریم کورٹ نے 12 اپریل 2019 سے خریدے گئے انتخابی بانڈز کی تفصیلات کو عام کرنے کے لیے 30 جون 2024 تک وقت بڑھانے کی اسٹیٹ بینک آف انڈیا SBI کی درخواست کو پیر کو مسترد کرتے ہوئے SBI کو 13 مارچ کو شام 5 بجے تک اپنی ویب سائٹ پر تفصیلی معلومات شائع کرنے کا حکم دیا۔ چیف جسٹس DY چندرچوڑ، جسٹس سنجیو کھنہ، جسٹس BR گوئی، جسٹس JB پاردیوالا اور جسٹس منوج مشرا پر مشتمل آئینی بینچ نے انتخابی بانڈز جاری کرنے والے بینک SBI کی درخواست کو خارج کرتے ہوئے 12 مارچ تک کام کے اوقات کے دوران متعلقہ بانڈز کی تفصیلات کو ظاہر کرنے کا حکم دیا۔ بینچ نے اپنے حکم میں یہ بھی کہا کہ اگر مقررہ وقت میں تفصیلات ظاہر نہ کی گئی تو توہین عدالت کی کارروائی کی جا سکتی ہے۔ جسٹس چندرچوڑ کی سربراہی میں 5 ججوں کی آئینی بینچ نے اپنے حکم میں کہا SBI کی درخواست اشارہ کرتی ہے کہ مانگی گئی معلومات آسانی سے دستیاب ہے۔ اس طرح 30 جون تک وقت بڑھانے کی اس درخواست کو مسترد کر دیا جاتا ہے۔ SBI کو ہدایت کی گئی کہ وہ 12 مارچ 2024 کے کام کاج کے آخری اوقات کار تک تفصیلات کا انکشاف کرے۔ لوک سبھا انتخابات کے پیش نظر شہر حیدرآباد کے ملک پیٹ پولیس اسٹیشن حدود میں پولیس نے فلیگ مارچ کیا۔ DCP ساؤتھ ایسٹ زون کی ہدایت پر سعید آباد ACP وینکیا نائک کی قیادت میں ملک پیٹ، سعید آباد، دبیر پورہ کے اسٹیشن ہاؤس آفیسر، سب انسپکٹرز، 50 ملازمین پولیس مرکزی مسلح دستوں کے ساتھ اس فلیگ مارچ کا اہتمام کیا گیا۔ اس فلیگ مارچ کے دوران تمام علاقوں بشمول سلیم نگر کالونی، سری پورم کالونی، بینڈ بستی، کٹل منڈی، اندرا نگر، گڈی انارم کے علاوہ تقریباً 6 کلومیٹر کا احاطہ کیا گیا۔ بعد ازاں فلیگ مارچ پولیس اسٹیشن واپس ہوا۔ آنے والے لوک سبھا انتخابات پرامن ماحول میں منعقد کرنے اور عوام کی جانب سے ووٹ کے حق کے استعمال کو یقینی بنانے کے مقصد سے نیم فوجی دستوں کے ساتھ یہ فلیگ مارچ کیا گیا۔ حیدرآباد میٹرو ریل کو عالمی شہرت یافتہ اسٹینفورڈ یونیورسٹی نے ہندوستانی انفراسٹرکچر پروجیکٹ کے لیے ایک انوکھا اعزاز قرار دیا ہے۔ سوشل انوویشن ریویو کا تازہ ترین ایڈیشن میٹرو ریل کی کامیابی کی کہانی پر شائع کیا گیا۔ اسے یونیورسٹی کے مینجمنٹ طلباء کے کیس اسٹڈی کے طور پر دنیا بھر میں بیشتر پروجیکٹس کا وسیع مطالعہ کیا گیا۔ طلباء نے مینجمنٹ پروفیسر رام ندامولو کی رہنمائی میں ایک کیس اسٹڈی کے طور پر حیدرآباد میٹرو ریل پروجیکٹ کا تجزیہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ ایسے وقت میں جب شہر مزید ترقی کر رہا، میٹرو ریل شہر کی توسیع میں اہم کردار ادا کرے گی۔ نجی سرمایہ کاری کے ساتھ عوامی فائدے کے پروجیکٹس کی تعمیر کیسے ممکن ہے، اسٹینفورڈ یونیورسٹی نے ایک مطالعے میں واضح کیا۔ تلنگانہ کے ترومالایا پالم علاقے میں DCM گاڑی میں منتقل کیے جانے والے عوامی نظام تقسیم کے 180 تھیلوں کو ضبط کر لیا گیا۔ ٹاسک فورس و ترومالایا پالم پولیس نے یہ کارروائی مشترکہ طور پر انجام دی ہے۔ پولیس نے بتایا کہ پنڈا پورول دیہات سے تعلق رکھنے والا رامو نامی شخص عوامی نظام تقسیم کے چاول کی کالا بازاری کر رہا تھا۔ یہ شخص عوام سے غیر مجاز طور پر یہ چاول خریدا کرتا تھا اور پھر اس کی کالا بازاری کرتا تھا۔ اس نے چاول کے ذخیرے کو ایک مکان میں چھپا رکھا تھا۔ اس کو کھمم ٹاؤن سے تعلق رکھنے والا شخص لے جا رہا تھا کہ پولیس نے اس چاول کو ضبط کر لیا۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے کہا ہے کہ ریاست میں آئندہ 10 سالوں تک کانگریس پارٹی کی ہوئی حکومت رہے گی۔ ڈاکٹر منیچر ریڈی انسٹی ٹیوٹ آف ہیومن ریسورسز ڈیولپمنٹ میں ریاستی سرکاری ملازمین، اساتذہ اور مزدور یونینوں کے نمائندوں کے ساتھ اجلاس منعقد کیا گیا تھا۔ اس دوران انہوں نے کہا کہ گزشتہ 10 سالوں سے آپ کو اپنے مسائل کے اظہار کا موقع بھی نہیں ملا تھا۔ اب ریاست میں کانگریس کی زیر قیادت عوامی حکومت ہے۔ آپ کے مسائل حل کرنے کی ذمہ داری ہماری ہے۔
اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ غریب اور متوسط عوام کو 200 یونٹ سے کم برقی گرہ جیوتی اسکیم کے استعمال پر زیرو بلز جاری کرنا ہماری ذمہ داری ہے، ہم اس پر کابینہ اجلاس میں فیصلہ کریں گے۔ چیف منسٹر نے کہا کہ سرکاری اسکولوں میں نچلے درجے کے عملے کو تعینات کیا جائے گا، اور ریونت ریڈی نے کہا کہ ہمارا ماننا ہے کہ عوام کو درپیش مسائل کا حکومتی سطح پر حل دریافت کرنے کے لیے نمائندگی ہونی چاہیے۔ چیف منسٹر نے تلنگانہ نے کہا ہے کہ تلنگانہ کے قیام کا صحرا صرف ایک پارٹی کو اپنے سر لینا مناسب نہیں، اس خوابوں کی ریاست کو حاصل کرنے کے لیے طلبہ، ملازمین، اساتذہ اور مزدور یونینوں کی جدوجہد ناقابل فراموش رہی۔ KCR کھلے عام جھوٹ بولتے ہیں کہ انہوں نے تلنگانہ کو بغیر خون خرابے کے حاصل کیا۔ ہاں، یہ سچ ہے کہ اس جدوجہد کے دوران KCR کے خاندان کے کسی بھی فرد کا خون نہیں بہا، مگر کانسٹیبل کشتیہ جیسے لوگوں نے حصول تلنگانہ کے لیے اپنا خون بہایا۔ سرکاری اور سری کانت چاری جیسے لوگ گوشت کے لوتھڑے بن گئے، مگر یہ شخص خود کو بابائے تلنگانہ کہلوا رہا۔ مرکزی وزیر و تلنگانہ BJP کے صدر کشن ریڈی جو دہلی کے دورے پر ہیں، انہوں نے پارٹی ہائی کمان کو تلنگانہ سے پارلیمنٹ انتخابات کے لیے 8 امیدواروں کے ناموں پر مشتمل فہرست حوالے کی۔ کشن ریڈی، جنہوں نے BJP لیڈر امت شاہ اور BJP کے قومی صدر JP نڈا کے ساتھ بات چیت کی اور 8 لوک سبھا سیٹوں کے لیے امیدواروں کی فہرست امت شاہ کو سونپ دی۔ حال ہی میں BJP نے 9 سیٹوں کے لیے امیدواروں کے ناموں کا اعلان کیا تھا۔ ماباقی امیدواروں کے ناموں کا اعلان منگل کو کیے جانے کا امکان ہے۔ اس دوران BJP کے مرکزی الیکشن کمیٹی کی میٹنگ منعقد ہوئی۔ سینئر کانگریس قائد وی ہنمنت راؤ نے ڈپٹی چیف منسٹر بھٹی وکرمارکا پر سنسنی خیز الزامات لگائے۔ انہوں نے کہا یہ بات ناقابل فہم ہے کہ بھٹی وکرمارکا نے انہیں حلقہ لوک سبھا کھمم سے پارٹی امیدوار بنانے کی مخالفت کیوں کر رہے۔ انہوں نے کہا کہ بھٹی وکرمارکا مجھے دھوکہ دے رہے، پتہ نہیں بھٹی مجھے کیوں روکنے کی کوشش کر رہے۔ انہوں نے کہا کہ ان سے پہلے کھمم سے امیدوار بنانے کا وعدہ کیا گیا تھا، مگر اب وہ اپنے وعدے سے مکر رہے۔ ہنمنت راؤ نے کہا کہ آج میری وجہ سے ملو بھٹی وکرمارکا پارٹی میں اس پوزیشن پر فائز ہیں، میں نے ہی بھٹی کو MLC بنایا تھا۔ انہوں نے کہا میرے خاندان سے کوئی بھی سیاست میں نہیں ہے، میری سونیا گاندھی اور راہل گاندھی سے اپیل ہے کہ میرے ساتھ انصاف کریں۔ انہوں نے کہا کہ کھمم کے قائدین کہتے ہیں کہ میں مقامی نہیں ہوں، میرا ان قائدین سے سوال ہے کہ آیا رینوکا چودھری، نادینڈلا بھاسکر راؤ، رنگیا نائیڈو مقامی ہے۔ ہنمنت راؤ نے بھٹی وکرمارکا سے ان سوالات کا جواب دینے کی خواہش کی۔ انہوں نے کہا کہ انہیں انصاف ملنا چاہیے کیونکہ میں نے عہدوں کی توقع کیے بغیر پارٹی کے لیے کام کیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگر کھمم لوک سبھا سیٹ انہیں الاٹ کی جاتی ہے تو وہ یقینی طور پر کامیابی حاصل کریں گے۔ انہوں نے افسوس ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ کانگریس پارٹی میں BC قائد کے ساتھ غیر منصفانہ سلوک کیا جا رہا۔ انہوں نے جاننا چاہا کہ کیا کانگریس کو BC طبقے کے ووٹوں کی ضرورت نہیں؟ کیا کانگریس کی نظر میں BC طبقات ووٹنگ مشن ہے؟ اور انہوں نے کہا کہ راہل گاندھی بھارت جوڑو نیا یاترا، ذات پات کی مردم شماری جیسی باتیں کرتے ہیں اور آج مجھے انصاف کے لیے راہل گاندھی کی ضرورت ہے۔ میں نے پارٹی کے لیے بہت کام کیا ہے اور مرتے دم تک پارٹی کے ساتھ رہوں گا۔ اس کا بھائی تھا ملو اننت راؤ، اس کا کام پورا کرا، اس کا بھائی کو ٹکٹ دیا، اس کو بھی MLC بنایا اور پارٹی میں لایا اور CLP بھی بنایا۔ اب لوگ ان کا نیت میں کھوٹ رہے تو میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں۔ بھگوان چاہے تو میرے ٹکٹ ملا تو میں 100% جیتوں گا، جیت کا یس میجارٹی سے جیتوں گا۔ لوگ آؤ بول رہے، کیا بولے تو 3 سیٹ تھا جنرل سیٹ میں 3 اپر کلاس لیے، اس کے بعد رینوکا چودھری کو بھی راجیہ سبھا دیا، 4 ہو گئے نا۔ تو BC نہیں ہے کیا؟ 4 تو SC ST گیا، تو BC ووٹر نہیں ہے کیا؟ مور دین 54% BC ووٹر ہے۔ SC ST کے علاوہ OBC بھی 54% ہے۔ برابر لوگ آؤ بول رہے، دیے تو ہائی کمانڈ دیے تو میں برابر کانٹیسٹ کروں۔ بہوجن سماج پارٹی BSP کی قومی صدر مایاوتی نے آئندہ لوک سبھا انتخابات کے لیے تلنگانہ میں BRS سے مفاہمت کے لیے پارٹی قائدین کو پیشگی بات چیت کی اجازت دے دی ہے۔ BSP تلنگانہ کے صدر RS پروین کمار نے یہ بات بتائی ہے۔ BSP کے سینٹرل کوآرڈینیٹر و MP سری رام جی بہت جلد حیدرآباد آئیں گے اور وہ پارٹی کی رہنمائی میں تاریخی مساعی انجام دیں گے۔
बीआरएस के साथ पेशगी बातचीत की मंजूरी देने पर उन्होंने बीएसपी की सुप्रीमो मायावती और उत्तर प्रदेश के साबिक़ चीफ मिनिस्टर से इजहार तशक्कुर किया है। प्रवीण कुमार ने वाज़ेह किया है कि बीआरएस से इत्तेहाद कौमी सतह से किसी मुफाहिमत का हिस्सा नहीं रहेगा। इत्तेहाद के बारे में मायावती के बयान के बारे में वजाहत करते हुए आरएस प्रवीण कुमार ने ये बात कही थी और पोस्ट करते हुए प्रवीण कुमार ने कहा कि इंतखाबी इत्तेहाद या थर्ड फ्रंट की तश्कील से मुतल्लिक़ खबरें बेबुनियाद और फर्जी हैं। बीआरएस के रियासती सदर ने कहा है कि बीएसपी की सरबराह ने कई बार ये साफ तौर पर कहा है कि पार्टी किसी भी कौमी जमात से मुफाहिमत नहीं करेगी, एनडीए या इंडिया ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनेगी। उन्होंने कहा है कि मायावती ने इत्तेहाद का हिस्सा न रहने वाली जमातों के बारे में कोई इजहार ख्याल नहीं किया। प्रवीण कुमार ने कहा है कि बीएसपी हाईकमान ने बीआरएस के साथ मुफाहिमत के लिए केसीआर की जमात से बातचीत करने की मंजूरी दी। ये बातचीत उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक कि निशस्तों की तकसीम पर मुआहदा नहीं होता। 5 मार्च को बीआरएस के सरबराह व साबिक़ चीफ मिनिस्टर केसीआर और बीएसपी के रियासती सदर प्रवीण कुमार के दरमियान बातचीत हुई थी, जिसमें दोनों जमातों ने लोकसभा इंतखाबात में मिलजुल कर काम करने का उसूली तौर पर फैसला किया था। मरकजी रुईते हिलाल कमेटी सदर मजलिस उलमा दक्कन का माहाना इजलास बज़िम्मन रुईते हिलाल माह रमज़ानुल मुबारक 11 मार्च बरोज़ पीर 6 बजे शाम बमुकाम हुसैनी बिल्डिंग मौज़म शाही मार्केट हैदराबाद ज़र निगरानी मौलाना सैयद हसन इब्राहिम हुसैनी कादरी सज्जाद व पाशा मोतमद सदर मजलिस उलमा दक्कन मुनक़िद हुआ। अराकीन रुईते हिलाल कमेटी ने शिरकत की और आमत मुस्लिमीन से भी ख्वाहिश की थी कि जिस किसी को चाँद नजर आए वो नंबरात पर इतला दे। इसके अलावा शरई शहादत की तकमील के बाद भी ऐलान किया जा सकेगा। इसी ज़िमन में आज उन्हें चांद नजर आ गया और माह रमज़ान मुबारक का पहला रोज़ा मंगल के रोज़ होगा। आंध्र प्रदेश में एक ट्रेन पटरियों पर से उतर गई, ताहम इस वाक़े में किसी की हलाकत या किसी के जख्मी होने की कोई इतला नहीं मिली है। ज़राए के मुताबिक विशाखापट्टनम भवानीपट्टनम पैसेंजर ट्रेन की 2 बोगियां विजयनगरम जिले के कोतावलसा के करीब अचानक पटरियों पर से उतर गई थी। इस हादसे के वक्त ट्रेन की रफ्तार के कम होने के सबब कोई भी जानी या माली नुकसान नहीं हुआ है। इस वाक़े की इतला के साथ ही रेलवे के ओहदेदार वहां पहुंच गए, जिन्होंने इसकी मरम्मत करते हुए ट्रेन को उसकी मंजिल की तरफ रवाना कर दिया। आंध्र प्रदेश बीजेपी की सदर डी पुरंदेश्वरी ने कहा है कि पार्टी की कौमी क़यादत ने इत्तेहाद के बारे में फैसला किया है। विजयवाड़ा में बीजेपी की इंतखाबी रैली के आगाज के मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि तेलुगु देशम जनसेना पार्टियों के साथ बीजेपी का इत्तेहाद खुशी की बात है। उन्होंने कहा कि निशस्तों के मामले पर 1-2 दिन में वजाहत का इम्कान है। उन्होंने कहा कि रियासत में अनारकी को खत्म करने के लिए ये इत्तेहाद किया जा रहा। उन्होंने कहा कि बीजेपी मंशूर के मसूदे के लिए राय ली जाएगी और ये देखा जाएगा कि अवाम मरकजी व रियासती हुकूमतों से क्या तवक्को रखते हैं। वजीर जूपल्ली कृष्णा राव ने दौरों के शिकार एक शख्स को अस्पताल पहुंचाते हुए उसके इलाज को यकीनी बनाया। उन्होंने हैदराबाद से कोल्हापुर जाने के दौरान रायकल टोल प्लाजा के करीब एक शख्स को पड़ा हुआ देखा। उन्होंने फौरी तौर पर अपनी गाड़ियों के काफिले को रुकवा दिया और खुद एम्बुलेंस को फोन करते हुए तलब किया और उस शख्स को अस्पताल रवाना किया। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు.
ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।